گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا سلسلہ جس موضوع پر چل رہا ہے وہ ہے خرید و فروخت، اور آج کل خرید و فروخت کے حوالے سے ایک بہت اہم بہت بڑا کام چل رہا ہے، وہ ہے جانور کی خریداری۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق اہم سوالات ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع پر اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود السلام سے۔ درود شریف پڑھنے کے فضائل تو ہم الحمدللہ سنتے رہتے ہیں، ساتھ ہی درود شریف نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ چنانچہ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام سنیں تو جھوم کر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل درود پاک ہیں، وقت بھی نہیں لگتا، اور انشاءاللہ عز و جل پڑھتے رہیں گے تو اس وعید سے بھی بچ جائیں گے اور فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا مفتی صاحب سے اس حوالے سے کہ ظاہر جانور کی خریداری ہر ایک کو آتی نہیں ہے، اور ظاہر زندگی میں بعض اوقات کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے، کبھی واسطہ بھی نہیں پڑتا، کیونکہ مالی کے نصاب ہونا ضروری ہے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی ٹھیکیدار کو پکڑتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اتنے جانور خرید دیں، اتنی قیمت کے ہوں، یہ اس کے اندر اوصاف ہوں، اتنا وزن ہو۔ تو اس طرح کی خریداری کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت جو آپ نے بیان فرمائی ہے، یہ صورت بیع سلم کہلاتی ہے۔ بیع سلم کی باقاعدہ شرائط ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے خریدنی ہے اس کے مکمل اوصاف بیان کر دیے جائیں، قیمت پہلے سپرد کر دی جائے، اور جو ہے وہ کب وہ چیز سپرد کرے گا اس کی مدت طے کر لی جائے، کہاں سپرد کرے گا، یہ سب چیزیں طے کر لی جائیں، تو یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ لیکن جانوروں کی بیع سلم جائز نہیں ہے۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ جانور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی صفات متعین نہیں کی جا سکتی ہیں، تو اس لیے اس کی بیع سلم جائز نہیں ہے۔ تو اس طور پر اگر سلم کے طور پر خریداری جو ہے وہ کی ہے، یا اس طرح کا آرڈر دیا ہے، پیسے دے دیے ہیں، تو یہ خریداری تو جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو مال جو ہے وہ خریدنے کا، بیچنے کا، سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں، تو ان سے یہ طے کر لیا کہ آپ ہمیں دے دینا، پھر ہم آپس میں سودا کر لیں گے۔ بیع سلم کے طور پر نہیں، کہ ویسے ہی کہ آپ سپلائر ہیں تو ہمیں اتنے جانور چاہیے جس کا اندازاً وزن اتنا ہو، کیونکہ ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ عام طور پر اجتماعی قربانی والے جو ہے وہ جانور خریدتے ہیں تو وہ پورا ایک ہر حصے کے اعتبار سے ایک اندازاً وزن بیان کرتے ہیں کہ اتنے وزن کا جانور ہونا چاہیے اندازہ، تو اس میں کم بیش بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر وہ جانور لے کر آتا ہے اور یہ اسی وقت اس کا سودا کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ جانور ہم نے آپ سے اتنے میں خرید لیے، اور وہ ان کو بیچ دیتا ہے، باہمی رضامندی سے سودا طے ہو جاتا ہے، تو اس طور پر ان کا یہ خریدنا جائز ہوگا
بائع سلم کے طور پر خریدنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض فلاحی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس چندے کی رقم کافی ٹھیک ٹھاک رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس رقم کو ہم جانور لے لیں اور جب اچھا نفع ملے گا تو بیچ دیں گے، تو اس سے ادارے کو فائدہ ہوگا، تو کیا ایسا وہ کر سکتے ہیں؟ فلاحی اداروں میں جو رقم دی جاتی ہے وہ رقم عام طور پر کاروبار میں لگانے کے لیے یا نفع کمانے کے لیے نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہے۔ وہ رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ فلاحی ادارے جو فلاحی کام کر رہے ہیں صحیح۔ ان فلاحی کاموں میں ان کی وہ رقم خرچ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، اس میں ان کی رقم لگے اور وہ ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو چندہ دینے والوں کی طرف سے، عطیات دینے والوں کی طرف سے گویا کہ ان کو اس نیک کام میں خرچ کرنے کا وکیل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ کہ آپ ہماری طرف سے اس نیک اور جائز کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں خرچ کر دیں۔ ٹھیک۔ ان کی طرف سے عموماً اس کو تجارت میں لگانے یا اس سے نفع کمانے کا ان کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو غلط بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم نے یہ عطیات دی ہیں اس لیے کہ یہ غریبوں میں تقسیم کریں گے، اور یہ جو ہے وہ انہوں نے تو بزنس شروع کر دیا، کاروبار شروع کر دیا۔ صحیح۔ تو یہ چندہ ہمیشہ، یہ چندے کا اصول ہے کہ چندہ دینے والوں کی غرض کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو چندہ دینے والوں کی وہ غرض نہیں ہے تجارت کرنا، تو اس لیے اگرچہ کہ اس میں فلاحی تنظیم کو ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو صحیح۔ کہ وہ جو ہے وہ سستے میں خرید کر مہنگے داموں بیچ دے، تو اس نفع سے اس فلاحی ادارے کو تو فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ چندہ دینے والوں کی رقم سے انہوں نے کرنا ہے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یوں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فلاحی ادارے جو ہوتے ہیں ان کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ خاص جو ڈونیٹر ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ سکتے ہیں عطیہ دینے والوں کو کہ یہ قربانی کا سیزن ہے، اس میں اگر ہم جانور خرید کر جو ہے وہ رکھ دیں گے اور پھر ان کو آگے بیچیں گے تو اس صورت میں ہمیں کافی نفع ہو سکتا ہے، اور وہ ساری رقم اصل نفع سمیت جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہم ان فلاحی کاموں میں خرچ کریں گے۔ تو اب اگر کوئی ڈونیشن دینے والا، عطیات دینے والا اپنی اس خاص رقم کو وہاں پہ خرچ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس صورت میں ان کا یہ آگے خریدنا، پھر اس کے اوپر نفع کمانا، یہ سب جائز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دو سوالات ابھی مفتی صاحب سے عرض کیے گئے، اس کے مفصل جواب ہمیں ملے اور اس سے اندازہ ہوا کہ یعنی علم دین کی اہمیت کا کہ کتنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو خود اپنے طور پر اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک عالم سے رجوع کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا اس کے اندر گناہ ہے۔ جیسے ٹھیکیدار کے حوالے سے ہم نے بھی سوال پوچھا، تو یہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس طرح کرنا یعنی بے سلم کے طور پر جو مخصوص ایک اصطلاح آپ نے ارشاد فرمائی، یعنی اس طور پر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام غلام مصطفیٰ تاری ہے، میں یونان کے جزیرہ کریتی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں گاؤں دیہاتوں میں بھی جانور کے بدلے جانور لیا جاتا ہے، اور ایک طرف سے جانور دیا اور اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں، اور اس کو مارچہ بھی بولا جاتا ہے، آیا ایسا کرنا کیسا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام ارشاد ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر ہم کسی بندے کو کوئی چیز خرید کے دیتے ہیں، کوئی بھی چیز خرید کے دیتے ہیں، تو اگر اس میں سے ہم کوئی اپنا کمیشن وغیرہ رکھتے ہیں وہ کیا جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کتنے مطلب پرسنٹیج کے لحاظ سے ہم رکھ سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جانور کے بدلے جانور کی خریداری اور اس میں نفع اور جو ہوتا ہے، جی جانور کے بدلے میں جانور خریدنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک جانور کے بدلے میں دو جانور خرید لیے یہ بھی جائز ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ زیادہ موٹا تازہ ہوتا ہے، زیادہ قیمت والا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں جو جانور دیا جاتا ہے وہ کم قیمت والا ہوتا ہے، تو پھر جو کم قیمت والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رقم بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ جانور لے لیں اور یہ ہمیں دے دیں اور اتنی رقم بھی آپ اوپر ہمیں دیں گے۔ صحیح۔ تو اس طور پر اگر تبادلہ کیا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ جائز، ٹھیک ہے۔
کمیشن کی جو خریداری ہوتی ہے، یعنی کسی کو کہا کہ بھئی یہ چیز آپ مجھے خرید دیں، خرید کر لایا تو اس نے خریدنے والے نے اپنا کمیشن اس کے اندر رکھ لیا. بعض اوقات پتہ ہوتا ہے اور بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا. جی، اس میں دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ جس نے کوئی چیز بکوانے کے لیے دی ہے یا خریدنے کے لیے دی ہے، صحیح. تو وہ بطور وکیل یہ جو ہے بکوانا یا خریدنا کروا رہا ہوتا ہے. صحیح. کہ آپ میری طرف سے یہ چیز بیچ دیں یا میری طرف سے یہ چیز خرید لیں. ٹھیک ہے. تو جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ وکیل کی ہوتی ہے. صحیح. تو وکیل جو ہے وہ اگر چیز بکواتا ہے، بکوانے سے متعلق سوال تھا یہ، صحیح. اگر چیز بکواتا ہے تو اب اس میں اگر یہ اپنا کمیشن رکھ لیتا ہے تو اس کا یہ کمیشن رکھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اپنے موکل کی طرف سے وکیل تھا اور جتنی کی چیز بکی ہے یہ اتنی ہی چیز یا اتنی جو اس کی قیمت رقم ہے وہ اس اصل جس کی چیز تھی اس کے حوالے کرے گا. اپنے طور پر اس کا رکھ لینا جائز نہیں ہے. اور اب اگر وہ خوشی سے کوئی چیز اس کو جو ہے وہ دے دیتا ہے اس میں سے کچھ، تو اس کا دینا جائز ہے اور یہ دینا بطور تحفہ ہوگا. صحیح. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اس والی صورت میں، وکیل والی صورت میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کام کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، تو لہٰذا میں بھی کچھ رکھ لوں، میرا اتنا حق بنتا ہے. لیکن چونکہ ان کی حیثیت ایک امین کی ہوتی ہے، وکیل کی ہوتی ہے، اور شرعاً اس شخص کے لیے، وکیل کے لیے اجرت لینا اس طور پر جائز نہیں ہے کہ اس نے بطور اجرت کام نہیں کیا، بطور وکیل کام کیا ہے. تو اس لیے اس کا یہاں پہ اجرت رکھ لینا جائز نہیں ہے. اور دوسری صورت ہوتی ہے کمیشن ایجنٹ کی، کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہی کام کرتے ہیں کہ چیز بکوا دیتے ہیں، چیز جو ہے وہ خرید کر دلوا دیتے ہیں. تو ان صورتوں میں بعض اوقات تو کمیشن طے ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز مکان بیچیں گے تو فرض کیا کہ 2% کمیشن ملے گا. تو اگر پہلے سے یہ پتہ تھا کہ یہ کام بطور کمیشن ہی کرے گا اور بطور کمیشن ہی کام طے پایا کہ آپ کو اس کی اجرت دی جائے گی، تو پھر اس کام کرنے کی جو اجرت مثل ہے، یعنی اس کام کرنے پر جو عام طور پر معاوضہ دیا جاتا ہے، تو یہ اتنی اجرت مثل لینے کا حقدار ہے. تو بہت سارے کام تو ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں رائج کہ عام طور پر عرفاً ان کی جو ہے وہ اجرت متعین ہوتی ہے، 1% ہے، 2% ہے، تو یہ طے ہی ہے. اور اگر طے نہیں بھی ہے تو بھی اجرت مثل کے برابر اجرت لینا جائز ہے. تو اگر کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کیا ہے تو اجرت مثل جتنی بنتی ہے اتنی لینا جائز ہے. اگر کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کیا بلکہ وکیل کے طور پر کام کیا ہے تو پھر اجرت رکھ لینا یہ سوچ کر کہ ہم نے کام کیا ہے یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کی یہی سوچ ہے اور آپ نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنی ایفرٹس کرنی ہیں، کوششیں کرنی ہیں، اپنا وقت دینا ہے، تو پھر آپ اس سے پہلے ہی طے کر لیں کہ یہ میں کام آپ کا کر کے دوں گا اور میں اس کی اتنی اجرت لوں گا. اور بعض وہی ہوتا ہے کہ اصل میں رکھنے والا معاملہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن سے شرم آتی ہے، کیونکہ جن سے شرم نہیں آتی ہے تو ان سے تو پہلے بندہ طے کر لیتا ہے کہ بھائی یہ سارا کام کروں گا اور مجھے بھی اس میں اتنا جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. تو عام طور پر رکھنے والی بات ہوتی ہی وہیں پہ ہے کہ جو اپنا قریبی ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے، تو پھر وہ رقم یوں سمجھیں کہ یہ غصب بھی ہو جاتی ہے، چرا بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر احسان بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناجائز کام ہے. جتنی رقم ہے وہ اسی کی ہے، اصل مالک کی ہے، اس کے سپرد کرنا لازم ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جائز و ناجائز چیزوں کا بیان چل رہا ہے، آپ شامل رہیں، انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا. جی اگلی کال. میں محمد حبیب اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں شوز کا کام کرتا ہوں. ایک آدمی جو چائنا سے جوتے لا کر ہمیں پلائی دیتا ہے، وہ ہمیں کبھی کبھار کہتا ہے کہ ہمیں کچھ رقم یعنی تقریباً کو 5 لاکھ 10 لاکھ ایڈوانس دے دو. جو جوتا میں بازار میں 210 کا سپلائی کرتا ہوں وہ آپ کو 205 کا دوں گا. اس طرح کرنا جائز ہے؟ جی اگلی کال. محمد فضل اتاری میر پخاس سندھ سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتا اہل سنت چل رہا ہے ماشاءاللہ.
بہت معلومات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے حوالے سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ یہ گٹکا بنا کر گٹکے کا کاروبار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوز کا کام کرتے ہیں، اب جس کے ذریعے کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے 10 لاکھ روپے آپ مجھے دے دیں، تو جو جوتا مارکیٹ میں 225 کا ہے مثلاً، تو میں آپ کو 210 کا دوں گا. جی، یہ بظاہر صورت یہ قرض ہی کی لگ رہی ہے. صحیح. اس میں بیع سلم کی صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بیع سلم کی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو عام طور پر سپلائی کرتے ہیں مال، تو وہ جو ہے وہ اصل جو مالک ہوتا ہے یا تو وہ خود ہوتے ہیں یا کسی کے ملازم کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈوانس میں مال دے دیں، ہم مال لے آئیں گے. پھر اس میں آپ کو یہ کریں گے کہ آپ نے جو ہمیں یہ قرض دیا ہے جی. تو اس کے بدلے ہم آپ کو فیور دیں گے کہ 225 والا جو عام مارکیٹ میں دیتے ہیں وہ آپ کو 210 والا دے دیں گے، 210 میں دے دیں گے، یا 210 میں دیتے ہیں 205 میں دے دیں گے. صحیح. تو یہ حقیقتاً قرض کے اوپر نفع کی صورت ہے اور یہ سود ہے. صحیح. اور یہ ناجائز اور گناہ ہے. اب اس کی جائز صورت اگر بیان کر دیں. دیکھیں، بیع سلم کی صورت ہو سکتی ہے، صحیح. لیکن بیع سلم کی پھر شرائط ہیں آگے. ان شرائط کا علم ہونا ضروری ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قیمت متعین کی ہے، ایک فرض کیا کہ مجھے اتنا مال چاہیے. صحیح. اب اس مال کی جو قیمت متعین ہوئی ہے وہ قیمت پہلے سپرد کر دی جائے پوری کی پوری. صحیح. یہاں وہ والی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی جب بھی لائیں گے مال تو آپ کو کم میں دیں گے. صحیح. تو پہلے قیمت سپرد کر دی جائے، کس طرح کا جوتا ہوگا اور اس کی کیا صفات ہوں گی، کب جو ہے وہ ڈیلیوری ہوگی، مارکیٹ میں وہ موجود ہے نہیں موجود ہے، یہ ساری جو بیع سلم کی شرائط ہیں ان کا لحاظ ضروری ہے. تو عام طور پر ان شرائط کا لحاظ رکھا نہیں جاتا. تو اگر ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو جائز ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں، کرنے والا اور جو پیسے دینے والا، اگر یہ چاہیں کہ بھئی ہم اس کو جائز کر لیں، تو یہ پھر دونوں مل کر دارالفتہ اہل سنت میں آ کر اپنی صورتحال بیان کر کے، پوری صورت بیان کر کے، مفتی صاحب سے مشورہ کر کے وہ اس معاملے کو صحیح کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، یہ جائز ہیں اور یہ ناجائز والے پہلو ہیں. تو ان ناجائز پہلوؤں سے بچ کر جو جائز صورتیں ہیں تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے. گٹکا بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے، کاروبار کرنا کیسا؟ جی، گٹکا اگرچہ کہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ مضر ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہے، لیکن شرعاً اس کی خرید و فروخت جائز ہے. ہاں، البتہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی شرعاً خرید و فروخت تو درست ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں پر قانوناً پابندی ہوتی ہے. تو جہاں جہاں قانوناً پابندی ہے اس کی خرید و فروخت کے اوپر، وہاں اس کی خرید و فروخت سے منع کیا جائے گا. اور بعض صورتیں اس میں ناجائز کی بھی ہو سکتی ہیں. جیسے بعض لوگوں کے بارے میں سننے میں یہ آیا کہ وہ خون بھی ڈال دیتے ہیں. تو اب اگر وہ اس گٹکے میں وہ خون ڈالتا ہے تو اب ایسے گٹکے کو بیچنا ناجائز ہوگا. تو یہ ناجائز کی بھی صورت ہے. اگر کوئی ناجائز چیز اس میں شامل نہیں ہے تو اس صورت میں شرعاً بیچنا تو درست ہے، لیکن جہاں قانوناً پابندی ہوگی وہاں قانوناً پابندی کی وجہ سے ایسا کام کرنے سے منع کیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے پان گٹکا. اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو نقصانات ہیں، تباہ کاریاں ہیں، اس کی معلومات آپ کو حاصل ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد جو کھانے والا ہوگا انشاءاللہ وہ توبہ کر لے گا اور اس سے بچ جائے گا، کیونکہ کینسر تک کی اطلاعیں ہیں اس طرح کی چیزیں کھانے والوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس میں جو کھاتا ہے جائز طریقے سے گناہ مجھے پتا تھا اب یہ ارشاد فرمائیں گے، یعنی یہ بطور تنبیہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا. گناہ تو ظاہر نہیں انڈرسٹوڈ ہے، لیکن نقصان دہ اتنا ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بچنے کا ذہن بن جائے گا. جی، اگلی کال. غلام مرتضیٰ اتاری، دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یوں ہے
کہ کوئی اسلام مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور وہ اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور قربانی ہند میں ہو رہا ہے، تو کیا نوعیت ہونا چاہیے تاکہ قربانی صحیح ہو؟ انشاءاللہ. جی اگلی کو. عمر خطاب اتاری، ساؤتھ افریقہ، پریٹوریا سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز اگر وقت سے 2 منٹ پہلے شروع کر دی، اگر پتہ نہیں تھا کہ فرض کریں کہ عصر کی نماز ہے اور 2 منٹ یا 5 منٹ پہلے شروع کی اور سلام پھیرنے سے پہلے نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ یعنی جب نماز شروع کی ہے تو وقت نہیں تھا، جب سلام پھیرا ہے تو نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں، ہند میں قربانی کرنا چاہتے ہیں. جی ہند میں قربانی کرنا جائز ہے مدینہ شریف والوں کا، لیکن اس میں ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. عموماً پاک و ہند اور عرب ممالک کے جو ہے وہ قربانی کے وقت میں فرق ہوتا ہے. ایک دن جو ہے وہ عموماً ہمارا ان کا ایک دن پہلے ہوتا ہے اور ہمارا بعد میں ہوتا ہے. تو جس کی قربانی کی جا رہی ہے اور جہاں پہ کی جا رہی ہے وہاں پہ بھی وقت ہو اور یہاں پہ بھی قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے. جیسے فرض کیا کہ اگر ان کی عید پہلے ہو گئی، ہماری عید بعد میں ہو گئی، تو ان کی قربانی کا وقت جو ہے وہ ہماری قربانی سے ایک دن پہلے ختم ہو جائے گا اور ہماری قربانی کا وقت ایک دن بعد میں ختم ہوگا. اب یعنی تیسرا جو دن ہے وہاں عید نہیں ہوگی اور ہمارے ہاں جو ہے وہ عید ہوگی تو قربانی کرنا جائز ہوگی. تو جی پہلے دن میں بھی یہ ہوگا. تو اب اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے، یہ ہمارے پہلے دن میں تو درست ہوگا نا، کیونکہ وہاں پہ دوسرا دن ہوگا، نہیں وہاں دوسرا دن ہوگا اور ہمارا پہلا دن ہوگا. تو پہلے دن اور دوسرے دن میں درست ہے. تیسرے دن میں جانے سے احتیاط، بلکہ اگر وہاں تیسرا دن نہیں ہوا یعنی کہ وہ ایک دن پہلے ہو گیا ہم سے، تو پھر اگر یہاں پہ تیسرے دن پاک و ہند جو ہے وہ پیچھے تھا، تو اگر ایک دن جو ہے وہ یعنی 2 دن تک تاخیر کر کے تیسرے دن کر لی گئی اور وہاں نہیں ہے جہاں قربانی والا موجود ہے، وہاں عید کا جو ہے وہ نہیں ہے اور یہاں عید ہے، تو قربانی نہیں ہوگی. یعنی مختصر یہ کہ دونوں جگہوں پر قربانی کا وقت پایا جائے. یعنی جہاں پہ قربانی کرنے والا ہے وہاں پہ بھی قربانی کا وقت ہو، جب اس کی قربانی کی جا رہی ہے یہاں پہ بھی قربانی کا وقت ہو. اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. گھنٹوں کا بھی فرق ہے، جیسے 2 گھنٹے کا فرق ہے. اب عصر کی نماز وہاں جیسے یہاں ہوگی تو وہاں تو مغرب نہیں، ان کا جو ہے وہ ٹائم ہم سے بعد میں آتا ہے مغرب کا. جی یہاں فرض کیا کہ ایک دن کا فرق ہوگا، کیونکہ ہمارا تیسرا دن عام طور پر جو ہے وہ عید کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس ایک دن اور آگے ہوتا ہے عید موجود ہوتی ہے. تو اب اگر فرض کیا کہ وہاں آخری دن ہے جیسے یہاں پہ دوسرا دن ہے وہاں پہ تیسرا دن ہے، تو اب اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہاں کے غروب آفتاب سے پہلے قربانی ہو جائے. اچھا، یہ جو ہمارے اسلامی بھائی تھے یونان سے تھے غالباً، وقت سے پہلے تو نماز شروع کر دی 2 منٹ پہلے عصر کی، اب کیا ہوگا؟ نماز کے لیے وقت شرط ہے. ٹھیک ہے، اگر وقت نہیں ہے اور نماز ادا کر لی تو نماز ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے وقت سے پہلے نماز شروع کر دی ہے 2-5 منٹ پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد وقت شروع ہو گیا تو ان کی نماز نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ شاید یہ مسئلہ ان کے ذہن میں ہو. ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ جس نے وقت کے اندر نماز شروع کی، ٹھیک ہے، اور جب سلام پھیرا تو دوسری نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو فجر، عید اور جمعہ کے علاوہ، فجر، عید اور جمعہ کے علاوہ دوسری نمازیں ہو جائیں گی. لیکن فجر، عید اور جمعہ کا سلام وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اگر دوسری نمازیں وقت کے اندر شروع کی اور دوسری نماز کا وقت آ گیا یعنی سلام دوسرے وقت میں پھرا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. لیکن اگر فجر کی نماز وقت میں شروع کی اور سلام اس وقت کے بعد پھر جب وقت نکل چکا تھا، اسی طرح جمعہ جو ہے وہ وقت میں شروع کیا
اور سلام پھیرا وقت جمعہ کا ختم ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. عیدین شروع کی وقت کے اندر اور سلام پھیرا وقت ختم ہونے کے بعد. صحیح. تو یہ تینوں نمازیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیگر نمازیں اگر وقت میں شروع کی ہیں اور ان کا سلام دوسری نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ پھیرا ہے تو نماز ہو جائے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، خرید و فروخت سے متعلق گفتگو ہماری چل رہی ہے. درمیان میں ظاہر دوسرے سوال بھی آتے ہیں. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں حضور، اپنے لیے قربانی کی کھال بیچنا، ظاہر یہ لوگ ہوتا ہے ایسا بھی؟ جی، اپنے لیے قربانی کی کھال رقم کے عوض بیچنا یہ ناجائز ہے، اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی وہ مال خبیث ہے. اچھا. اور اس کا صدقہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قربانی کی کھال بیچی رقم کے عوض لیکن اپنے لیے نہیں، ٹھیک ہے، کسی کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے، مسجد میں، مدرسہ میں، یا اپنے کسی جو ہے وہ فقیر عزیز رشتہ دار کو دینے کے لیے، تو اب اگر بیچی ہے کھال اور اس مقصد کے لیے، تو اس صورت میں رقم سے بیچنا بھی جائز ہے. صحیح. اور وہ رقم جو اس نے کار خیر میں دینے کے لیے بیچی ہے تو وہ کار خیر میں دے دے. لیکن یہ مشہور تو ہے نا کہ کھال ہم خود تو استعمال کر سکتے ہیں. دو صورتیں، آپ نے بیچنے کا بولا ہے، ٹھیک ہے، استعمال کرنے کا حکم الگ ہے. یعنی کھال اگر بیچے استعمال ہی نہیں ہوگا، بیچیں گے تو نہیں، دو باتیں ہیں یہاں پہ. عرفاً اس کو بھی استعمال کہتے ہیں کہ اپنے اس میں استعمال کر لی ہے، لیکن جو کھال کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ کھال کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی جائز استعمال میں لے لے. صحیح. مثلا بیٹھنے کے لیے لے لے، کتابوں کے جلدے بنانے کے لیے لے لے، دباغت کرنے کے بعد، خشک کرنے کے بعد اپنے مسلح بنا لے اس کا، تو یہ جائز ہے. صحیح. یہ استعمال سے مراد یہ ہے کہ اس کو باقی رکھتے ہوئے استعمال کرنا اپنے لیے جائز ہے. صحیح. اور جو دوسرا استعمال جس کو آپ استعمال کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ دیا تو یہ تو بھی استعمال ہوگی. اگر یہ اس نے بیچی ہے کھال اور وہ رقم اپنے استعمال کرنے کے لیے بیچی ہے تو یہ ناجائز ہے اور یہ مال خبیث ہے. صدقہ ضروری ہے اور توبہ بھی کرنی ہوگی. اور اگر کسی نیکی کے کام میں دینے کے لیے بیچی ہے تو یہ رقم کے عوض بیچنا جائز ہے. ٹھیک. مزید کالز دیجیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سر کا کاروبار کرتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے 2000 روپے دے دیں اور میں آپ کو ایک ہفتے میں 2500 واپس کروں گا، کیا یہ جائز ہے؟ جزاک اللہ. جی، اگلی کال. میں محمد طارق ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی کے پاس سونا ہے اور وہ بیوی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی، خاوند ادا کرتا ہے، تو قربانی ہمیں ایک ہی کرنی ہوگی یا ہمیں 2 قربانیاں کرنی ہوں گی؟ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. عطر کا کام 2000 روپے دوست مانگ رہا ہے، 2500 دے گا. اس کا عطر کے کاروبار سے تو کوئی تعلق نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جو 2000 لے رہا ہے اور 2500 واپس کرے گا تو اس کا 2000 لینا یہ بطور قرض ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا 2500 لینا یہ اس قرض کے اوپر نفع ہے. صحیح. اور یہ سود ہے، ناجائز اور حرام ہے. دونوں کو توبہ کرنا ضروری ہے. اگر اس کی جائز صورت کوئی ایسی، کیونکہ ناجائز صورتیں تو رائج ہیں، جی، کیا اس کا کوئی حل ہے کہ وہ اس طرح کر لے، پارٹنرشپ کر لے؟ یا نہیں، جائز صورت کے لیے جائز معاملہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب وہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ جو 2000 والی عطر ہے، صحیح، فرض کیا کہ اس کو بولے کہ میں نے 2000 کی جو ہے وہ عطر جو ہے وہ خریدنی ہے. صحیح. آپ جو ہے وہ 2000 کی عطر جو ہے وہ فرض کیا خرید کر اس کو 2500 روپے کی بیچ دے. صحیح. اور 2000 اس سے وصول کر لے. صحیح. اور یہ 500 بعد میں دے دے. صحیح. یعنی کہ جائز طریقے سے صورتحال ہو سکتی ہے خرید و فروخت والے صورت. لیکن یہ کہ جو اس طور پر ادھار لینا اور نفع لینے والی صورتیں کرتے ہیں تو اس میں ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درد سری، اس کو درد سری بولتے ہیں وہ، کہ بھئی یہ کرو وہ کرو معاذ اللہ. تو یہ نہیں کرنا چاہتے، بس وہ یہی ہے کہ بھئی پیسے دیں اور زیادہ ملے. تو یہ ناجائز ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ سود والی صورت ہے. مدی چل کے ناظرین، بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت ہی یہ کرتے ہیں کہ یہ غریب ہے، چلیں اس کو ہم 2000 روپے دیں گے، کاروبار کرے گا، کمائے گا، کچھ مجھے بھی مل جائیں گے. تو وہی کہ ناجائز صورت ہو جاتی ہے. تو اس دارالفتہ اہل سنت تشریف لائیں.
مشورہ کریں، رہنمائی لیں، پھر کام کریں تو برکت بھی ملے گی اور انشاءاللہ جائز نفع بھی آپ کو ملے گا۔ بیوی کے پاس سونا ہے، زکوٰۃ بھی چھوڑ دے رہا ہے، کیا کریں؟ قربانی کا بھی پھر ایک ہی قربانی کریں، دو کریں؟ دیکھیے اگر سونا اتنی مقدار میں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جاتی ہے تو بیوی کے اوپر قربانی لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے تو شوہر کے اوپر بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس کا اعتبار نہیں ہے کہ زکوٰۃ اگر بیوی کی اجازت سے شوہر دیتا ہے صحیح، تو قربانی بھی شوہر پر لازم ہو، صحیح، شرعاً ایسا نہیں ہے۔ صحیح، شرعی اعتبار سے زکوٰۃ جو سونے کی بنتی ہے وہ بھی بیوی پر ہی لازم تھی، صحیح، اگر بیوی کی رضامندی سے شوہر دے دیتا ہے تو ادائیگی ہو جائے گی، کوئی بھی دے دے، میری زکوٰۃ میرے اوپر بنتی ہے، میری اجازت سے کوئی بھی دے دیتا ہے تو ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی جو ہے قربانی بھی وہی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر دونوں کے اوپر واجب ہے تو دونوں کے اوپر واجب ہے اور دونوں کو کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اپنی کر رہا ہے تو بیوی کے لیے بھی جانور خرید کر اس کی اجازت کے ساتھ اس کی قربانی بھی کر دے۔ اگر شوہر کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں قربانی آپ کی نہیں کر سکتا ہوں، آپ اپنے سونے سے یا اپنی رقم سے جو بھی ہے یا ادھار لے کر آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اپنی کریں، تو اس صورت میں شوہر گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر بیوی نہیں کرتی ہے تو شوہر گناہ گار نہیں ہوگا، گناہ گار بیوی ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ شوہر ادا نہیں کرتا ہے تو شوہر گناہ گار نہیں ہوگا، جس کے اوپر واجب ہے اس کو اپنا واجب ادا کرنا ہے، اگر وہ اپنا واجب ادا نہیں کرتا ہے تو وہی گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر شوہر مدد کرتا ہے اس کی ادائیگی میں تاکہ بیوی گناہ سے بچ جائے تو اس کو اس مدد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ میرا نام ہے انتاریہ ہے۔ اگر دو مدنی منوں کا عقیقہ کرنا ہو تو بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ دو مدنی منوں کا عقیقہ کرنا ہو تو بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی، بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ ڈالنا اسی جانور کے اندر جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہی حصہ قربانی کا اور وہی عقیقے کا، ایسا نہیں ہے۔ الگ سے قربانی والے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالنا بھی جائز ہے۔ اس میں حصہ کتنا ڈالیں مدنی منوں کا؟ مدنی منوں کا جو ہے ایک مننے کے دو حصے ہوں، منی کا ایک حصہ ہو۔ ٹھیک جی، اگلی کون؟ ذوالفقار اتاری، ضلع شیخو پورہ مانا والا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال تھا جی کہ بکرے کی عمر اگر 1 یا 2 دن کم ہو تو قربانی لگ سکتا ہے؟ جی سرکار، بکرے کی عمر کم ہے۔ جی، اس میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دمبا یا بھیڑ کا بچہ کہ جس کو چھترا بولتے ہیں، اگر اس کی عمر 1 سال سے کم ہے لیکن دیکھنے میں وہ پورا سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو بکری یا بکرا ہے، اب اگر اس کی عمر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے صحیح، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بکری یا بکرے کی 1 سال عمر مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس میں یہ والا قاعدہ نہیں لگے گا کہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ سال سے زیادہ لگتا ہے، یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے ساتھ خاص ہے، بکری کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا نام محمد اخلاق احمد ہوا، میں کلکتہ ہند سے بول رہا ہوں، اور ہمارا سوال ہے کہ ہمارے والد صاحب کے اوپر اور میرے اوپر بھی لون لیا ہوا ہے، تو کیا اس صورت میں کیا ہم لوگ دونوں کے اوپر کیا قربانی فرض ہوگی؟ جی، کیا فرمائیں؟ جی، اگر جو لون انہوں نے لیا ہوا ہے اور ان کے پاس جو مال موجود ہے، اگر اس لون کو ہر ایک اپنے مال سے مینج کر دے، جدا کر دے، تو اب اس لون کو جدا کرنے کے بعد، مینج کرنے کے بعد بھی اگر یہ دونوں صاحب نصاب بچتے ہیں یا کوئی ایک صاحب نصاب رہتا ہے تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ اگر لون کو مینج کرنے کے بعد یہ صاحب نصاب نہیں رہتے ہیں تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ آپ نے سنا، دیکھا، اہم معلومات یقیناً آپ کو حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی